نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، تبلیغی جماعت کی بنیاد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا یوسف کو جماعت کا امیر بنایا گیا۔ مولانا یوسف کی ایک مزاج تھا کہ وہ خرچ کرنے کے معاملے میں بڑے کھلے ہاتھ کے تھے، بڑے کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ عمر بھی چونکہ تھوڑی تھی، زیادہ نہ تھی، تو جو بڑے بزرگ تھے ان کو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ یہ نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھلا خرچ کر کے معاملات کو خراب ہی کر دے اور وسائل ہونا خرچ زیادہ ہوتا چلا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی احتیاط سے خرچ کیا کرو، دیکھ بھال کے خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ وسائل کم پڑ جائیں۔ اب کہنے کی ہمت ہوتی نہیں تھی کسی کی۔ ان کے ایک بزرگ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ جی آپ ان سے بات کریں۔ مولانا زکریا ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھتیجے، بات یہ ہے کہ اب تیرے باپ کا زمانہ نہیں رہا، تیرے باپ رخصت ہو گیا، اس کے اپنے مسائل تھے، اپنے اس کے مریدین تھے، لوگ تھے، اس لیے ذرا تھوڑا احتیاط سے خرچ کیا کرو۔ مولانا یوسف نے کہا کہ چچا جان، بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے کہ اب میرے باپ نہیں رہے، میرے باپ کا زمانہ نہیں رہا، لیکن چچا جان یہ بتائیے کہ لینے والا بدلہ ہے، دینے والا تو نہیں بدلا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے باپ کا زمانہ نہیں رہا؟ میں ہی بدلا ہوں نا، میرا مالک تو نہیں بدلا۔ میں تو اس کے اعتماد اور بھروسے پہ خرچ کرتا، وہ میرا مان رکھے گا اور مجھے محروم نہیں کرے گا۔ شیخ الحدیث نے کہا کہ برخوردار، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا، پھر تیرا اللہ سے براہ راست معاملہ ہے، پھر تو جو چاہتا ہے کر، تیرا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ اور یقین۔ یہ خاص کیفیت ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھیے، ایک 10 منزلہ بلڈنگ پر ایک شخص نے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک 10 منزلہ بلڈنگیں تھی، اس نے ایک رسی جو ہے وہ باندھی اور اس نے اعلان کیا کہ میں اس رسی پر سائیکل چلاؤں گا۔ اب 10 منزلہ بلڈنگ ہے، بہت اونچی بلڈنگ ہے اور 500 میٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، نیچے سارا خلا ہے، زمین ہے۔ ہزاروں لوگ جمع ہوئے اس کے اس تماشے کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا جی میں اس رسی پہ سائیکل چلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سائیکل چلایا، صرف سائیکل نہیں چلایا بلکہ اس سائیکل پر اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو بھی بٹھایا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک پہنچا، کامیابی سے پہنچا۔ جب وہ دوسری بلڈنگ پر پہنچ گیا، لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں، بڑا اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب اس بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا، اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ میں واپس پہلی بلڈنگ پہ جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی جا سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں، اس میں کون سی شک ہے، آپ کے اندر بڑی مہارت ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے اتنا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جا سکتا ہوں، تو آپ میں سے کوئی ہے جو اپنا بیٹا مجھے دے، میں اس کو سائیکل پہ بٹھا کے واپس لے جاؤں۔ اب سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ اب یہ یقین تو تھا کہ یہ سائیکل چلا کے جا سکتا ہے، اس طرح گیا ہے واپس بھی آ جائے گا، لیکن کسی کو کوئی ایک بندہ بھی اپنا بیٹا دینے کو تیار نہ۔ یہ فرق ہے یقین اور بھروسے میں۔ یقین تو تھا، بھروسہ نہیں تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو خطرے میں کیوں ڈالیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ درکار ہے، اس کو بھروسہ کہتے ہیں۔ جس کا اللہ پہ اس طرح کا بھروسہ ہو، یہی بھروسہ مولانا یوسف کا تھا، تو اللہ نے ان کی لاج رکھی، ان کا مان رکھا۔ ہمیں اس بھروسے کی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے، آسان نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن اس بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر ایسا بھروسہ ہو کہ پورا یقین ہو کہ میرا اللہ جو ہے میرا مان رکھے گا، میری لاج رکھے گا، تو یہ ہوتا ہے۔ اسباب کے بغیر بھروسہ کرنا یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس طرح ہے کہ اسباب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے
کہ اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جس طرح کے پرندے کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جس طرح پرندے کرتے ہیں، وہ پرندے روزانہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو کوئی پرندہ بھوکا واپس نہیں آتا، لیکن سارا دن محنت کرتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر پھرتے ہیں، پھر اللہ ان کا مان رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے۔ تو یہ محنت ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن محنت کرتے ہوئے یقین یہ کرنا ہے کہ میری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کرنے اللہ سے ہو۔ اب یہ بڑی سخت منزل ہے، آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ عام طور پہ انسان اپنی محنت کے اندر الجھا رہتا ہے کہ میری محنت سے ہوتا ہے، آپ کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ اور وہ یقین نصیب فرما دے کہ جس سے سارے راستے کھلتے ہیں۔